بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارٹر، میں ہوں محمد آصف طاہر۔ عدالتوں سے عمران خان صاحب کے لیے غیر معمولی ریلیف 9 سے زائد کیسز میں ان کو ضمانتیں ملی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ تک اس میں القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور اس جو کیس کی جو سماعت تھی وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے اس کی وہ کیس کی سماعت کی، اور اس کے بعد پھر انہیں کسی بھی نئے مقدمے میں بدھ تک جو ہے گرفتاری سے روک دیا حکومت کو۔ باقی پھر جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کو ویلکم کیا، سپریم کورٹ نے عمران خان کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس پر نواز شریف صاحب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کاش چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہہ دیتے کہ جو آپ قوم کا پیسہ لوٹ کر آئے ہیں اس لیے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس پر رد عمل دیا اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنا وقار کھو چکے ہیں اور وہ سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ باقی عمران خان صاحب کو جس طرح ریلیف مل رہا ہے مسلسل عدالتوں سے، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں جناح ہاؤس کورٹ کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور، اس کے متعلق جو تھی، اس کے اوپر جو دعویٰ بولنے کے متعلق تھی وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی، اس کے بعد آج جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ان کو ضمانت دی گئی، اور باقی جس طرح ضمانت دی جا رہی ہیں تو یہ اچھا خاصا اس کو غیر معمولی ریلیف کہا جا سکتا ہے عدلیہ کی طرف سے پی ٹی آئی کو۔ باقی جس طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری پر احتجاج کیا گیا ملک میں، جس طرح اس میں سرکاری اور نجی املاک کو جس برے طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی قسم کا اس کو احتجاج نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک شر پسندی تھی۔ جس طرح جناح ہاؤس کورٹ کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا، اور اس کو پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان، اس کے اندر جو APP کی بلڈنگ تھی اس کو جس طرح نظر آتش کیا گیا، اس کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں پہ جو امپلائیز تھے ان کے اوپر تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا، ED کی ایمبولینس روکی گئی، میاں والی میں جو MM عالم کا جو جہاز تھا، اس کا جو ایک جہاز کا ماڈل تھا اس کو باقاعدہ گرا کے اس کو جلایا گیا، سوات موٹر وے کو جلایا گیا۔ تو اس قسم کے جو واقعات تھے، یہ کسی بھی قسم کے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کے لیے تو یہ اسی کے اس کے اکارڈنگ تو نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک شر پسندی کی ہی علامت ہے۔ یہ جو سارے واقعات تھے ایک دہشت گردی کی علامت ہے، جس طرح 3-4 روز ملک کو جو تھا ایک آپ کہہ لیں کہ عوام بھی پریشان تھے، اور جس طرح ملک کو ان بلوائیوں اور شر پسند عناصر کے ہاتھوں بالکل ہی چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو مرضی کریں، لوٹیں اور اس میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد آج شہباز شریف صاحب نے اس کا دورہ بھی کیا ہے پاکستان سیف سٹی اتھارٹی کا، تو آج انہوں نے تھوڑا سخت رد عمل دیا، جو تنقید حکومت پہ کی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو تھی وہ کہیں نظر نہیں آئی، تو آج شہباز شریف صاحب نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ جو جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا اور جو باقی معاملات تھے، جو شر پسندی کے جو معاملات تھے، باقی جو جلاؤ گھراؤ تھا، اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو واضح کہا ہے کہ جناح ہاؤس کو نظر آتش کرنے والے جو ملزمان ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو 72 گھنٹوں کے اندر فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اسی ضمن میں محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک اشتہار بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے تصاویر اس میں جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ ان کی شناخت کرنے میں، ان شر پسند عناصر کی شناخت کرنے میں ہماری مدد کریں۔ باقی یہ 9 مئی کا جو دن تھا، باقی وہ اس کو پاکستان کا سیاہ دن قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس جناح ہاؤس پر حملہ یا جس جناح ہاؤس پر چائے پینے کا خواب انڈین جرنیل دیکھتے تھے، تو یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے ورکروں نے، ان کے بلوائیوں نے اس کو نظر آتش کر کے ان کا جو ایک خواب تو ان کا پورا تو نہیں ہوا، لیکن اس ساری فوٹیج کو دیکھ کے، اس سارے معاملے کو دیکھ کے، احتجاج کو دیکھ کے بھارت میں ضرور شادیانے بجائے گئے۔ باقی اس میں اب اگر دیکھیں آپ کے کل DGISPR نے بھی ایک نجی چینل سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملے کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو تھے کور کمانڈر جو لاہور تھے سلمان فیاض غنی صاحب، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ ایک نئے کور کمانڈر آئے ہیں۔ تو اسی زمن میں مختلف قسم کی قیاس رائیاں پھیلائی جا رہی تھیں کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا انہوں نے حکم عدولی کی ہے، تو اس پہ آ کے انہوں نے وضاحت کی کہ کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ ہی کوئی حکم عدولی ہوئی ہے، اور فوج جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں بالکل متحد ہے، اور جو فوج کو تقسیم کرنے کا خواب ہے وہ خواب ہی رہے گا۔ باقی یہ انہوں نے کل آ کے وضاحت کی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے عمران خان صاحب جب کل 12 گھنٹے کے بعد
جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے ہیں ان کو تھا کہ حکومت انہیں کسی اور کیس میں پکڑ سکتی ہے، اس لیے وہ تحریری ضمانت چاہ رہے تھے کہ ان کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی تھی۔ اسی ضمن میں وہ تحریری آرڈر چاہتے تھے جو ان کو 12 گھنٹے کے بعد ملا، اور اس کے بعد جس طرح وہ زمان پارک میں تشریف لائے اور جگہ جگہ جیسا ٹھوکر نیاز بیگ یا دوسرے مقامات میں موٹر وے پہ بھی ان کا جس طرح استقبال کیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جی پتہ نہیں کچھ چیز فتح کر آئے ہیں، کوئی ورلڈ کپ فتح کر آئے ہیں، جیت کر آئے ہیں۔ تو اس قسم کے وہاں پہ مناظر تھے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، اور جن کو پھر بعد میں ٹرولنگ بھی ہوئی، ان کا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ آپ 60 ارب روپے کی کرپشن میں جو آپ کے اوپر ایک الزام ہے، آپ اس کو فیس کرنے کی بجائے آپ نے ایک عدلیہ کا جو ہے بازو استعمال کرتے ہوئے آپ مطلب چھوٹ کے آ رہے ہو، نہ کہ آپ کوئی ورلڈ کپ فتح کر کے آ رہے ہو، نہ کشمیر فتح کر کے آ رہے ہو آپ۔ تو باقی جی اس میں اگر دیکھا جائے اب اسی عدالتی ریلیف کے لیے جو عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے، اس پہ پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیر کو، آنے والی پیر کو غالباً 15 مئی کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا عمران خان کو جو یہ غیر معمولی ریلیف مل رہا ہے اس کے اوپر، اور باقی یہ کہ ہلاکی بوسٹر ان کے لیے بھی ہوگا جو پی ڈی ایم جماعتوں میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہوں گی۔ باقی جی اب دیکھیں ملک کی سیاست آنے والے دنوں میں مزید گرم ہو سکتی ہے، اور جو سیاسی غیر یقینی ہے، سیاسی جو واقعات ہیں وہ اب کس طرف جاتے ہیں، اور پیر کے بعد جو سیاست ہے، جو اگلا لاہ عمل ہوتا ہے حکومت کا، عمران خان کا، وہ کس قسم کا ہوتا ہے، یا ہماری جو مطلب عسکری قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور سیاسی قیادت مطلب کس طرح اس معاملات کو ہینڈل کرتی ہے، یہ تو جی آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے ہر معاملے سے، اور ہر سیاسی ایکٹیویٹی سے، ہر سیاسی ڈیولپمنٹ سے۔ دیکھتے رہیے نیوز کاٹ۔ اللہ حافظ۔